الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلکم صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، لاسٹ ویک شام کے شہر حلب میں ایک افسوسناک واقعہ ہوا، اور اس واقعے کے اندر اس کا پس منظر آپ حضرات کے علم میں ہوگا، جو تو سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہیں، جن کا تعلق ہے سوشل میڈیا سے، ان کے علم میں تو یہ واقعہ آیا ہوگا۔ اور کیونکہ مین اسٹریم میڈیا نے اس کا پورا بائیکاٹ کیا اس واقعے کا، اور اس کو ہائی لائٹ تک نہیں کیا، ذرا سی بھی کوریج نہیں کی۔ تو واقعہ کیا تھا ناظرین؟ واقعہ یہ کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جن کو عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے، ان کے مزار کو اور ان کی اہلیہ حضرت فاطمہ بنت عبد الملک اور ان کے خادم خاص، ان تینوں کا مزار جو ہے وہ ایک بلڈنگ ہے، اس کے احاطے کے اندر ہے، عمارت کے احاطے میں۔ وہاں پہ ان تینوں کے مزار کی بے حرمتی کی گئی، مزاروں کو کھودا گیا، اور کھودنے کے بعد ان کے جسم مبارک نکالے گئے اور اجسام نکال کر ان کو منتقل کر دیا گیا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں بے حرمتی کی گئی اور مزار کو مسمار کر دیا گیا۔ ناظرین، یہ اتنا بڑا واقعہ تھا کہ اس واقعے نے پورے عالم اسلام میں، اور خاص طور پہ جو مذہبی طبقہ ہے، ان کے جذبات کو مجروح کیا، اور ہر طرف جو سوشل میڈیا پہ اور جیسی ہی خبر آئی اسی طرح پورے عالم اسلام میں ایک شور برپا ہو گیا، خاص طور پہ عوام، علماء، مشائخ اور وہ حضرات جو دینی شخصیات ہیں، جو ان حضرات سے محبت کرتے ہیں۔ تو لہذا یہ انتہائی دردناک واقعہ تھا، اور اس کی جتنی مذمت کی جائے اتنا کم ہے، اور اس حوالے سے تو میں انشاءاللہ بعد میں گفتگو کروں گا۔ لیکن پہلے میں چاہتا ہوں آج آپ حضرات کو، میں پہلے بھی میرے خیال میں ایک دو دفعہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ کر چکا ہوں، ان کی سیرت کو، ان کی سوانح حیات کو بیان کر چکا ہوں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آج پھر ان کی سوانح حیات کو بیان کیا جائے، اور اس طرح سے تاکہ لوگوں کے علم میں ہو کہ یہ عظیم شخصیات ہیں کہ جن کی وجہ سے آج الحمدللہ اللہ رب العزت نے ہمیں اسلام کی دولت سے نوازا ہے، اور اسلام کی جو خدمات ہیں، خاص طور پر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی، اور جس وقت میں ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی عظیم خدمت تھی۔ اگر ان کو یہ کہا جائے کہ اس دور کے مجدد تھے، اور مبلغ تھے، مجدد تھے اور مجاہد تھے، اور اس وقت کے اندر جب بنو امیہ کے عروج کا دور تھا، اور اس وقت میں ان کو جب حکومت ملی، تو انہوں نے کس طریقے سے انصاف سے کام لیا، تو لہذا اس حوالے سے بھی گفتگو کروں گا۔ اور ان کا عدل عمر، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل مشہور ہے، اسی طرح سے ان کا بھی عدل جو ہے وہ مشہور تھا۔ ناظرین، ان کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تعلق کیا ہے وہ بھی میں آپ حضرات کے سامنے آج بیان کرتا ہوں۔ پہلے آپ حضرات حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تھوڑا سا جان لیں، تاکہ آپ کے علم میں ہو کہ میں کس شخصیت کی بات کر رہا ہوں۔ ناظرین، ان کا نام ہے عمر، اور یہ پیدا ہوئے ہیں سن 61 ہجری کے اندر، مدینہ منورہ کے اندر، اور ان کے والد کا نام تھا عبدالعزیز۔ ایک بنو امیہ کی ایک بہت بڑی شخصیت ہیں جن کا نام ہے مروان، اور ان کے یہ دو جو ہے صاحبزادے تھے، ایک کا نام تھا عبد الملک اور ایک کا نام تھا عبدالعزیز۔ تو لہذا مروان جو ہیں، عبد الملک بن مروان بہت مشہور امی خلیفہ ہیں، اور مروان خود بھی بادشاہ بنے، خلیفہ بنے، اور عبدالعزیز جو ہیں یہ خلیفہ تو نہیں بنے، لیکن یہ 19 سال تک ایجپٹ کے گورنر رہے ہیں، 19 سال تک۔ ان کے یہ صاحبزادے تھے جن کا نام تھا عمر۔ تو اب آپ حضرات کے علم میں ہو گیا کہ عمر صاحبزادے ہیں عبدالعزیز کے، عبدالعزیز صاحبزادے ہیں مروان کے، اور مروان کے والد کا نام تھا حکم۔ تو لہذا یہ
عمر بن عبدالعزیز بن مروان بن حکم اور عبد الملک بن مروان جو کہ ان کا چچا لگا اور ان کا سسر بھی تھا، اور عبد الملک کی جو بیٹی تھی فاطمہ بنت عبد الملک، ان کے ساتھ ان کا نکاح ہوا تھا، اور ان کے والد جو ہیں وہ ایجپٹ کے 19 سال تک گورنر رہے۔ یہ ان کی پیدائش ہوئی سن 61 ہجری میں مدینہ منورہ کے اندر، اور ان کی ابتدائی جو زندگی ہے وہاں گزری، پھر یہ ایجپٹ چلے گئے، ظاہر سی بات ہے والد صاحب کے پاس وہاں رہے، پھر پرورش پائی انہوں نے شہزادوں کی طرح، بڑے ہی خوبصورت شخصیت تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حسن و جمال بھی خوب دیا تھا، اور بچپن میں ان کو شعر و شاعری کا شغف ہوا تو شعر و شاعری بھی خوب کرتے تھے، پھر جوان جیسے ہو رہے تھے علم کا شغف ہوا تو الحمدللہ بہت زبردست طریقے کے عالم دین بھی تھے۔ اگر یہ خلیفہ نہ بنتے اور گورنر نہ بنتے تو یہ ایک بہت بڑے استاد ہوتے، مفسر ہوتے، محدث ہوتے، اور ایک بہت بڑی علمی شخصیت ہوتے۔ یعنی اس لائن کے اندر تصنیف و تالیف کے نام لائن میں، دعوت و تبلیغ کے اور تدریس کے شعبے میں ایک بہت بڑی خدمت انجام دیتے اگر یہ سیاست کے اندر نہ ہوتے۔ تو لہذا ناظرین، اب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ یہ 7 سال تک جو ہے وہ کہاں مدینہ منورہ کے گورنر بھی بنے، یعنی 707 جو عیسوی ہے اس سے لے کے 713 عیسوی تک یہ مدینہ منورہ کے تقریباً 6 سال اور 7 سال کا عرصہ بنتا ہے، 6.5 سال کا عرصہ بنتا ہے کہ یہ مدینہ منورہ کے گورنر بنے۔ اور اس لیے کہ جو عبد الملک ہے، میں نے عرض کیا کہ ان کا چچا بھی تھا، اور عبد الملک ان سے بہت محبت کرتا تھا، عبد الملک بن مروان، اور اس نے اپنی بیٹی فاطمہ سے جو ہے وہ ان کا نکاح کیا۔ ناظرین، ضمناً ان کی جو اہلیہ ہیں ان کا تذکرہ بھی میں کروں گا، کیونکہ ابھی شادی کا تذکرہ ہو رہا ہے، تو چلے میں ایک بات آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو ان کی اہلیہ ہیں جن کا نام ہے فاطمہ بنت عبد الملک، یہ سیاسی طور پہ اگر دیکھا جائے تو کائنات کے اندر یہ ایک بڑی شخصیت ہے، یعنی مذہبی طور پہ تو اس لیے نہیں کہ مذہبی طور پہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مریم سلام اللہ علیہ، اور اسی طریقے سے فرعون کی جو اہلیہ تھیں حضرت سارہ، تو یہ لیکن ان کے علاوہ ناظرین یہ جو ہیں فرعون کی اہلیہ تھیں حضرت آسیہ، حضرت سارہ نہیں تھی، آسیہ تھی، تو یہ 4 جو محترم شخصیات ہیں خواتین میں، ان کا تو اپنا ایک مقام ہے، لیکن سیاسی طور پہ اگر دیکھا جائے تو ابھی تک اسلامک ہسٹری کے اندر ان سے زیادہ طاقتور خاتون کوئی نہیں تھی، اس اعتبار سے کہ ان کے والد عبد الملک وہ بھی خلیفہ بادشاہ، دادا مروان وہ بھی بادشاہ، پھر شوہر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ، اور پھر 4 بھائی جو ہے خلیفہ۔ سب سے پہلے دیکھیں ولید بن عبد الملک، پھر سلیمان بن عبد الملک، پھر یزید بن عبد الملک اور ہشام بن عبد الملک، یہ 4 بھائی بھی جو ہے وہ بادشاہ۔ تو باپ بھی بادشاہ، دادا بھی، شوہر بھی، اور 4 بھائی بھی، تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی طاقتور خاتون ہوں گی اور کتنی سیاسی طور پر کتنی مضبوط خاتون ہوں گی۔ یہ تو میں نے ضمناً عرض کر دیا ان کے بارے میں۔ تذکرہ ہو رہا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا، تو ناظرین حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا تعلق ہے؟ دیکھیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کر رہے تھے، آپ کی عادت تھی کہ آپ مدینہ کی گلیوں میں گشت کرتے تھے، اور صرف رعایا کے حال احوال پہچاننے کے لیے، تو ایک گھر سے آواز آتی ہے کہ خاتون دوسری بچی کو کہہ رہی ہیں کہ دودھ میں پانی ملا دو، تو وہ بچی کہتی ہے کہ نہیں، خلیفۃ المسلمین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کیا ہے کہ دودھ میں پانی نہ ملایا جائے۔ تو وہ خاتون دوسری خاتون اس کو بولتی ہیں کہ اس وقت کوئی عمر تو موجود تھوڑی ہے جو دیکھ رہا ہے کہ ہم دودھ میں پانی ملا رہے نہیں ملا لے۔ تو اس بچی نے کہا کہ نہیں، عمر تو نہیں دیکھ رہا، لیکن ہم سب کا خدا، عمر کا خدا اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات سنی تو آپ نے نشان لگایا اس گھر پہ، اور صبح اپنے بیٹے سے بات کی کہ رات کو اس طرح سے واقعہ ہوا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اس کا پتہ لگایا جائے کہ وہ بچی کون ہے۔ اور جب پتہ لگایا گیا تو آپ نے فرمایا کہ بھائی اس بچی کے ساتھ جو ہے میں اپنے بیٹے عاصم کا نکاح کرتا ہوں۔ تو حضرت عمر کے ایک صاحبزادے تھے عاصم، ان کا نکاح اس بچی کے ساتھ ہوا جن کے بارے میں آتا ہے جن کا نام لیلا تھا، اور پھر ان کی ایک صاحبزادی تھیں، ان کے جو ہے ان کو کہتے ہیں ام عاصم،
اور ان کی یعنی حضرت عمر کی یہ جو حضرت عمر بن عبدالعزیز ہیں، اس رشتے سے حضرت عمر کے یہ آپ سمجھ لیں کہ پوتی کے بیٹے ہیں، یعنی بیٹی جو حضرت عمر کی جو ہے بہو جس کا نام لیلہ تھا، جس کی شادی عاصم سے، اس کی ایک بیٹی تھی جس کا نام ام عاصم تھا، اور پھر اس کی جو بیٹی ہوئی اس سے جو ہے وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ تو ناظرین اس رشتے سے یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑ پوتے ہیں، اگر آپ ان کو اس طرح سے ہمارے ہاں جیسے رشتہ بتایا جاتا ہے تو اس طرح سے ان کا تعلق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی ہے۔ تو ناظرین حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب سلیمان بن عبد الملک کا انتقال ہو گیا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو جو ہے وہ خلیفہ بنایا گیا۔ پہلے آپ حضرات کے علم میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان، حضرت عثمان کے بعد حضرت علی، اور حضرت علی کے بعد حضرت حسن، اور حضرت حسن نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کی تو حضرت حسن کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جو ہے وہ یزید جو ہے وہ کیا بنا، وہ بادشاہ بنا، اور یزید کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا تھا معاویہ بن یزید، وہ بادشاہ بنا، وہ صرف تقریباً 40 دن آتا ہے، 40 دن تک رہا۔ پھر ان کے بعد جو ہے مروان، جو میں نے آپ کو رشتہ عرض کیا کہ جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برادر ان لاء تھے اور ان بچوں کے جو ہے وہ ماموں لگے، تو لہذا اس حوالے سے یعنی رشتے کے تو مروان خلیفہ بنا۔ پھر مروان کے بعد جو ہے ان کا بیٹا عبد الملک بن مروان، عبد الملک بن مروان کے بعد جو ہے ولید بن عبد الملک، ولید بن عبد الملک کے بعد اور سلیمان بن عبد الملک۔ اب سلیمان بن عبد الملک جب بیمار ہو گیا ناظرین تو اس کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام ایوب تھا اور ایک کا نام داؤد تھا۔ تو وہ چاہتا تھا کہ ان بچوں میں سے کسی ایک کے ساتھ جو ہے وہ ولی عہدی کی بیعت لے لی جائے، لیکن یہ بچے چھوٹے تھے تو ولی عہدی کی بیعت ہو نہیں سکتی کیونکہ یہ کم سن بچے تھے، اور طے یہ تھا کہ وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ بھائی جو اس کا جو بھائی ہے یزید بن عبد الملک وہ جو ہے خلیفہ بنے یا ہشام بن عبد الملک بنے۔ تو اس وقت کے ایک بہت بڑی بزرگ شخصیت تھی جو تابعین میں سے ہیں، جن کا نام رجا بن حی تھا الکندی۔ انہوں نے اس نے جب مشورہ کیا سلیمان بن عبد الملک نے کہ بھئی کس کو میرے بعد خلافت بنائی جائے، خلافت کا عہدہ دیا جائے اور میں اس کی ولی عہدی کا اعلان کر دوں، تو رجا کے دل میں تھا کہ یہ کاش یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو نامزد کر دیں، لیکن انہوں نے کہا کہ اگر میں نے خود سے نام دیا تو بادشاہوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ فوراً دوسرے کے مشورے کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ تو رجا نے کہا کہ ایسا کریں، آپ جو ہے نام لینا شروع کریں، ان میں سے جو نام مجھے مناسب لگے گا میں وہ اس نام پہ آپ کو ہاں کر دوں گا۔ انہوں نے کئی نام لیے تو اس پہ انہوں نے کہا کہ یہ میرے ذہن میں آتا ہے کہ جو آپ نے جو کہا ہے، آپ جو نام دے رہے ہیں ان میں سے ایک نام عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، تو آپ ان کو اپنا ولی عہد نامزد کریں، کیونکہ یہ مدینہ منورہ کے گورنر بھی رہے ہیں اور اس دور کے اندر ان کا عدل، انصاف اور ان کا جو نظام حکومت تھا وہ بڑا بہترین تھا، تو لہذا اس وقت یہ سب سے بہترین چوائس ہے۔ تو کیونکہ نام بھی انہوں نے پیش کیا تھا، انہوں نے اس کی تائید کر دی، اور دیکھیں یہ بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے نا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے اندر کتنی فراست تھی اور کتنی دانش مندی سے انہوں نے اس فیصلے کو کیا۔ تو سلیمان بن عبد الملک نے کہا کہ اگر میں نے عمر بن عبدالعزیز کو جو ہے خلیفہ نامزد کر دیا تو جو میرا بھائی ہے یزید بن عبد الملک وہ نہیں مانے گا اور بنو امیہ کے لوگ اس کو تسلیم نہیں کریں گے، کیونکہ یہ جو سلیمان بن عبد الملک ہے ناظرین، یہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے سالے بھی لگے، اور جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ عبد الملک کے بیٹے تھے تو لہذا اس طرح سے کزن بھی لگے، اور ان کی جو بہن تھی فاطمہ ان کا نکاح ہوا تھا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے، تو لہذا انہوں نے مشورہ دیا کہ بھئی ایسا کرتے ہیں کہ آپ اس وقت میں 2 ولی عہد نامزد کر دیں۔ وہ کیسے؟ انہوں نے کہا اس طرح سے کہ آپ پہلے کہیں کہ میرے انتقال کے بعد عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ بنیں گے، اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بعد جو میرا بھائی ہے یزید بن عبد الملک وہ خلیفہ بنے گا۔ اس سے کیا ہوگا کہ جھگڑا نہیں ہوگا، تو لہٰذا اسی طرح سے فیصلہ کیا گیا۔ ناظرین جب سلیمان بن عبد الملک کا انتقال ہو گیا اور مسجد بھری ہوئی تھی شام کے اندر اور اعلان ہونا تھا، اس کی وصیت کو پڑھا جانا تھا،
تو جیسی جو ہے وصیت پڑھی گئی تو دو مسجد میں دو زور سے انا للہ و انا الیہ راجعون کی آوازیں گونجی، جیسی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا نام جو ہے سامنے آیا، ایک ہشام بن عبد الملک اور دوسرا خود حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ بھئی وہ اتنی بڑی ذمہ داری کو سنبھالیں، تو لہذا اب وہ ان کو لایا گیا، ممبر پہ بٹھایا گیا، سارے تمام کے تمام لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی، تو لہذا اس طرح سے ناظرین 99 ہجری میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو خلیفہ بنا دیا گیا۔ یہ ناظرین 2 سال اور کچھ مہینے آپ سمجھ لیں اپروکسیمیٹلی جو ہے 2.5 سال کا عرصہ جو ہے یہ، کیونکہ 101 ہجری میں ان کا انتقال ہو گیا تھا، اور انتقال بھی جو ہے وہ ان کو زہر دینے کی وجہ سے ہوا، اور زہر بھی ان کے غلام کے ذریعے سے دلوایا گیا، ان کو پتہ چل گیا تھا لیکن انہوں نے اس غلام کو بھی معاف کر دیا اور کسی قسم کا کوئی بدلہ نہیں لیا، کیونکہ اب کیوں زہر دیا گیا؟ ناظرین یہ جو 2-2.5 سالہ دور ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا، یہ بڑا شاندار دور ہے۔ اسی دور کے اندر آتا ہے نا کہ ایک ہی گھاٹ پہ بھیڑیا اور بکری پانی پیا کرتے تھے اور کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوتا تھا، اور انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا جو عدل تھا اس کو رائج کیا، اور جتنے بنو امیہ کے جو لوگوں نے، سرداروں نے، سلاطین نے اور خاندان کے لوگوں نے جائیدادیں بنائی تھیں، وہ ساری کی ساری جائیدادیں انہوں نے نیشنلائز کی، یعنی بیت المال کے اندر جمع کرائیں، اور لوٹ مار کا جو بازار تھا اس کو ختم کیا اور عدل اور انصاف کے ساتھ کام لیا۔ ناظرین حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اتنے منصف تھے کہ آپ انصاف کرنے میں یہ نہیں دیکھتے تھے کہ کون چھوٹا ہے کون بڑا ہے، اور اللہ کو سامنے رکھتے ہوئے انصاف سے فیصلے کرتے تھے۔ اور آتا ہے کہ آپ کی سادگی کا یہ عالم تھا کہ آپ جس وقت تو شہزادے تھے، آتا ہے جب خوشبو لگا کے گزرتے تھے تو کئی دنوں تک اس علاقے سے خوشبو ختم نہیں ہوتی تھی۔ سب سے پہلا جوڑا جو ہے دن میں کئی جوڑے پہنتے تھے، جو سب سے پہلا نیا کپڑا آتا تھا اس کا جوڑا یہ بنواتے تھے۔ اور جس وقت ان کو مدینہ منورہ کا گورنر بنایا گیا ہے تو 30 اونٹوں پہ تو ان کا سامان آیا، لیکن جب یہ مدینہ منورہ پہنچے ناظرین گورنری کے زمانے میں، تو سارے علماء کو بلایا، بڑے بڑے مشائخ کو بلایا، اور بلا کر کہا کہ بھئی علمی مجلسیں قائم کی جائیں اور جو ہے درس و تدریس کا سلسلہ قائم کیا جائے، اور علماء کے ساتھ بیٹھتے تھے۔ تو یہ سارے علماء ماشاءاللہ ان سے اتنے متاثر تھے کہ یہ اتنی بڑی شخصیت جو علمی شخصیت تھی، اور جب یہ خلیفہ بنے ناظرین سارا مال سب کچھ اپنی تمام جو گھر والوں کو بلایا، ازواج کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا کہ بھائی میرے ساتھ جس نے رہنا ہے وہ اپنا سارا زیور جو ہے بیت المال میں جمع کر دے، اور سادگی کے ساتھ جو رہنا چاہتا ہے رہے، جو نہیں رہنا چاہتا وہ چلا جائے۔ تو آتا ہے کہ ان کی جو اہلیہ حضرت فاطمہ بنت عبد الملک وہ ان کے ساتھ رہیں اور مدینہ منورہ کے اندر رہائش اختیار کی۔ تو ایک عورت کا آتا ہے کہنے کا کہ اس کو بڑا شوق ہوا کہ بھائی جب یہ گورنر تھے، شہزادے تھے، تو بڑی شان و شوکت تھی، ان کی بیوی کے بھی بڑے نخرے تھے، تو اب جا کے میں دیکھتی ہوں۔ تو وہ جب ان کے گھر میں آئی تو دیکھا کہ کوئی دربان نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی پروٹوکول نہیں ہے، اور ایک خاتون ہے جو گھر کا کام کر رہی ہیں اور بڑا سادہ سا لباس پہنا ہوا ہے۔ تو اس خاتون سے انہوں نے پوچھا کہ بھئی میں تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی سے ملنے کے لیے آئی ہوں، وہ کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا وہ تو میں ہی ہوں۔ تو کہا کہ وہ تم ہو؟ کہا ہاں۔ کہا وہ زیور، سونا، چاندی اور بڑے بڑے ملبوسات وہ کدھر ہیں؟ عظیم الشان کپڑے، محلات، فرنیچر اور قالین، تو وہ کدھر گئے؟ کہا کہ وہ سب کے سب ہم نے بیت المال میں جمع کرا دیے، اور ہم نے اپنے گھر کو خالی کر کے لوگوں کے گھروں کو بھرا۔ یہ ناظرین اس لیے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہسٹری کے اندر لکھا جاتا ہے۔ اور اب ظلم کی انتہا دیکھیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز، یہ جو آج ہم خطبہ پڑھتے ہیں نا جمعے کا، اور اس میں اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوا غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم وخیر امتی کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ اور پھر اسی طرح سے جو ہے اللہم اغفر للعباس وولدہ مغفرۃ ظاہرۃ باطنۃ لا تغادر ذنبا، اور پھر اسی طرح سے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ اور الفاطمہ سید نساء اہل الجنہ۔ یہ ساری جو چیزیں ہیں، اہل بیت کا تذکرہ، صحابہ کا تذکرہ، اور کسی قسم کی تبرہ بازی نہیں، اور خطبوں کے اندر جو اہل بیت کے خلاف تبرہ بازی کی جاتی تھی اس کو بند کیا۔ اور یہ جو آج تک خطبہ پڑھا جاتا ہے، یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی خلافت کے دور میں پورے عالم اسلام کے اندر اس کو جاری فرمایا۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کے دور کے اندر، کیونکہ ولید بن عبد الملک کے دور میں محمد بن قاسم جو ہے اس نے
ملتان تک جو ہے فتح کر لیا تھا۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ملتان اور یہ پاکستان، ہندوستان، یہ جو ان علاقوں میں، وہ تو ولید کے دور میں ہو چکا تھا، ولید کے بعد سلیمان کے بعد یہ بنے، اور کتنے بر اعظموں میں، 3 بر اعظموں پہ حکومت تھی ان کی، اور سادگی، انکساری، عاجزی۔ اور آتا ہے کہ عید کا دن تھا تو دیکھا کہ سارے لوگوں کے بچوں نے، سرداروں کے بچے نے بڑے عالی شان کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اور ان کے بچوں نے جو ہے وہ سادہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ تو عید سے کچھ دن پہلے ان کی اہلیہ نے کہا کہ بھئی ان بچوں کے لیے کپڑے لے لیے جائیں۔ انہوں نے کہا بھئی میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، میں کہاں سے لاؤں، میرے پاس تو پیسے نہیں، تو لہذا اگر تمہارے پاس ہیں تو تم بنا کے دے دو، لیکن میرے پاس تو نہیں ہے۔ تو لہذا مختصراً میں عرض کر رہا ہوں کہ سادہ کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ تو ان کے ایک رشتہ دار نے بچوں کے ساتھ بات چیت کرنا شروع کی کہ تمہارا باپ اتنا بڑا بادشاہ ہے اور تمہارے پاس پہننے کو کپڑے نہیں۔ تو ان کا ایک بیٹا تھا بڑا سمجھدار، اس کا نام تھا عبد الملک۔ اس نے کہا کہ ہاں، ہمیں اپنے باپ پر فخر ہے کہ ہمارے والد نے جو ہے وہ کوئی حرام کی کمائی نہیں کمائی، ہمارے والد نے جو ہے کسی کے اوپر ظلم اور زیادتی نہیں کی، لوگوں کی جائیدادوں کے اوپر قبضہ نہیں کیا۔ تو لہذا ناظرین، یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تھی، ان کی تربیت۔ اور جو مسلمانوں میں ایک جو جھگڑا چلا تھا واقعہ فدق کو لے کے، تو وہ جو باغ فدق ہے وہ اہل بیت کو واپس کروایا۔ لہذا یعنی جو آپ کر سکتے تھے مسلمانوں کے اختلافات کو ختم کرنے کے لیے آپ نے کیا۔ لیکن دیکھیں ظالم دشمن، یہ جو اسلام دشمن قوتیں ہیں، اور خاص طور پر یہ جو شام کے اندر یہ جو نصیری اور بشار الاسد کا جو ٹولہ بیٹھا ہوا ہے، انہوں نے یہ جو قدم اٹھایا کہ خاص طور پہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت، ان کے مزار کی بے حرمتی کرنا۔ دیکھیں ایک ہوتا ہے قبر کو توڑ دینا، مزار کو توڑ دینا، ایک ہوتا ہے کہ جسم کو نکالنا، اس کی بے حرمتی کرنا، پھر جو ہے آپ کی اہلیہ کی، پھر آپ کے خادم خاص کی۔ اور یہ اتنا بڑا قدم ہے ناظرین کہ ابھی تک جو ہے نہ معافی مانگی گئی، نہ ان کے باقیات کو واپس لایا گیا۔ اور اس وقت پوری دنیا کے اندر مسلمانوں میں آپ کو بتاؤں، اس وقت تک میں نے فیس بک پہ اس پہ کوئی آرٹیکل، کوئی اسٹیٹس شیئر نہیں کیا، اس لیے کہ میں پہلے تحقیق کرتا رہا کہ یا یہ بات صحیح ہے، غلط ہے، کیا اس کا پیچھے کوئی یہ تو نہیں کوئی سازش کی گئی ہے مسلمانوں میں فرقہ واریت پھیلانے کے لیے یا کوئی انتشار پھیلانے کے لیے۔ جب ہر طرف سے یہ بات پروف ہو گئی، اب تو اس جنرل تک کا نام سامنے آ گیا ہے کہ کس نے یہ کام کیا، اور بشار الاسد کا جو بھائی ہے اس کے کہنے کے اوپر وہ اس کی ڈیوٹی یہ لگائی گئی ہے۔ تو لہذا ناظرین، یہ سوچنے کی بات ہے کہ یہ کون سے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور کیا اسلام، بلکہ میں کہتا ہوں اسلام نہیں، دنیا کا کوئی بھی مذہب، کوئی بھی جو مذہب کے ماننے والے ہوں یا غیر مذہب کے ماننے والے ہوں، کیا ان کے ہاں یہ ہے کہ کسی کا انتقال ہو جائے اور اس کی قبر کے ساتھ بے حرمتی کی جائے، اس کی لاش کے ساتھ بے حرمتی کی جائے؟ یہ تو زمانہ جاہلیت میں نہیں ہوتا تھا۔ یہ آتا ہے کہ جب رومنز کے ساتھ، یہ پیگنز کی اور رومنز کی، اور جب جنگ ہوتی تھی آپس میں، تو یہ ان کا طریقہ کار ہوتا تھا کہ یہ جس علاقے کو فتح کرتے تھے وہاں پر قبروں کو بھی کھودتے تھے۔ تو لہذا اس قسم کا اقدام اٹھانا اور مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرنا، اور اس پر جو ہے کسی قسم کی کوئی حکومتی سطحوں پر کوئی آواز نہیں اٹھائی گئی۔ آج تک میں روز فالو کر رہا ہوں کہ شاید کوئی OIC کا اجلاس ہو اور مسلمان اقوام یا حکمران مل کر کوئی ایک کلیکٹیو آواز اٹھائیں اور اس مسئلے کو ریز کریں، اور ان کی باقیات کو واپس جو ہے کہا جائے کہ بھئی وہ کدھر ہیں، واپس لائی جائیں۔ اور بشار کے ساتھ جو بشار ہے، بشار کی خود کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر اس کے پیچھے سے ایران ہٹ جائے، اس کے پیچھے سے جو ہے وہ رشیا ہٹ جائے، تو اس کی تو خود کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو لہذا اس واقعے کا جتنی مذمت کی جائے اتنا کم ہے۔ اور یہ حالت ہے کہ آج 1400 سال گزرنے کے باوجود جو ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز جیسی شخصیات سے یہ لوگ جو ہے اتنے خوفزدہ ہیں۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین، ہمیں بریک کی طرف جانا ہے، انشاءاللہ بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کو ایک دفعہ پھر پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، روزانہ خبریں آ رہی ہیں کہ فلاں کا انتقال ہو گیا، فلاں دوست کے والد کا انتقال ہو گیا۔ آپ یقین جانیے کہ ایوری ڈے کے حساب سے کم
3 اور 4 خبریں روزانہ آتی ہیں جو ڈائریکٹ، جن کا کوئی نہ کوئی کسی نسبت سے جو ہے مجھ سے تعلق ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان سب کی مغفرت فرمائے۔ خاص طور پہ ہماری ایک آنٹی تھی جن کا نام کوثر تھا، اور کوثر کاکا ان کو کہتے تھے، لیکن میں آنٹی کوثر کے نام سے جانتا ہوں۔ ایسے تو آنٹی کوثریں بہت ہیں، لیکن یہ ایک آنٹی تھیں، اکثر پروگرام میں کال بھی کرتی تھیں۔ تو یہ بیمار ہوئیں، تو کل ان کے بیٹے کا فون آیا، کل سنڈے ہے حالانکہ، اور انہوں نے آفس میں فون کیا کہ جی مجھے ضروری بات کرنی ہے۔ پھر آفس والوں نے کہا یار یہ کسی صاحب کا فون ہے، آپ سے بڑی کوئی ضروری بات کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا اچھا چاہیے بات کرا دو۔ پھر میں نے ان سے بات کی تو انہوں نے بتایا کہ جی ان کی والدہ بیمار ہوئیں، اور والدہ نے انتقال سے پہلے کہا کہ جب اگر میرا انتقال ہو جائے تو عبدالوہاب کو ضرور بتانا، تو اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ ان کے لیے دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ تو مجھے بڑا افسوس ہوا، دکھ ہوا کہ آنٹی کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ اسی طرح ہمارے ایک کزن ہیں، اس کا بھی انتقال ہو گیا ہے۔ اسی طرح میرے ایک بڑے اچھے دوست ہیں، ان کے والد کا انتقال ہو گیا، اور ایک اور دوست ہیں ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ ایک اور دوست ہیں ہمارے، کرنل صاحب ہیں، پنڈی میں رہتے ہیں، ان کا فون آیا کہ ان کی خالہ کا انتقال ہو گیا، ان کے سسر کا انتقال ہو گیا۔ تو لہذا بس ہر طرف جو ہے یہی خبریں ہیں، اور اکثر ہم لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ بھئی، میں تو اکثر لکھتا بھی تھا سوشل میڈیا پہ بھی، ویسے کہتا بھی تھا کہ بھئی احتیاط کرو احتیاط کرو۔ اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھئی کرونا ایک سازش ہے، یہ کانسپریسی ہے، یہ کیا ہے، یہ بڑی طاقتوں کی جنگ ہے، اس کے اوپر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دیکھیں، جب کہیں آگ لگ جاتی ہے نا، تو سب سے پہلے اس آگ کو بجھایا جاتا ہے، اور اس آگ سے اپنے آپ کو بھی اور اپنی املاک کو بھی نقصان ہونے سے بچایا جاتا ہے۔ پھر بجھا کر پھر بحث کی جاتی ہے کہ بھئی یہ آگ لگی کیسے تھی، کس نے لگائی تھی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اب کرونا پہ ہمارے ہاں عجیب معاملہ ہے کہ ہر طرف جو ہے یہی بحث شروع ہو جاتی ہے، جی کرونا جو ہے وہ یہودیوں کی سازش ہے، اچھا جی کرونا جو ہے یہ ایک کوئی بیماری نہیں ہے، یہ تو ایک ہوا بنا دیا ہے، اس کے پیچھے یہ ہے، اس کے پیچھے پتہ نہیں کتنی باتیں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے ناظرین؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگ جو ہے پھر احتیاط نہیں کرتے، لوگ سیریس نہیں لیتے۔ اچھا، اب ہمارا میڈیا اصل میں اپنا اعتماد کھو بیٹھا ہے نا۔ جب ایک ادارہ یا میڈیا اپنا اعتماد کھو دے تو لوگوں کو اس کی بات پہ یقین نہیں ہوتا۔ ہمارے حکمران بھی اپنا اعتماد کھو چکے ہیں۔ اب حکمران کچھ بھی بولتے رہیں، لوگ نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں نہیں یہ جھوٹ بولتے ہیں، اس کے پیچھے یقیناً ان کے مفادات ہیں، یقیناً ان کے پیچھے کوئی سازش ہے، اور یہ ہے وہ ہے، ہر چیز کو سازش کہہ کے، اور اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کا نقصان جو ہے وہ خود اٹھانا پڑتا ہے۔ اب ہمارا ایک دوست ہے، اکثر اس سے میری بات ہوتی تھی تو وہ کہتا تھا نہیں یہ سازش ہے، اور پھر جو ہے پتہ چلا کہ جی اس کے خاندان میں کئی لوگوں کو ہو گیا، تو وہ بڑا حیران ہوا کہ یار ایک ہی وقت میں کئی لوگ کیسے بیمار ہو سکتے ہیں، کئی لوگوں کے ساتھ سیم صورتحال کیسے ہو گئی، بریدنگ کی پرابلم ہو گئی، آکسیجن لیول کم ہو گیا، یعنی اکثر کے ساتھ ایسا ہی کیوں ہو رہا ہے؟ تو پھر جا کے اس نے کہا نہیں یار یہ جو بھی ہے کچھ بھی ہے لیکن ہے ضرور یہ۔ تو لہذا اسی طرح سے آج پاکستان کے اندر بھی ہو رہا ہے، اور کراچی میں، لاہور میں، پورے پاکستان کے اندر۔ تو عرض یہ کرنی ہے کہ یہاں پہ بھی آپ سب سے میری گزارش ہے کہ آپ حضرات احتیاط سے کام لیں۔ دیکھیں احتیاط کیا کرنا ہے آپ نے، صرف جو ہے ماسک کا استعمال کرنا ہے، آپ ماسک کا استعمال کریں، اور میرا ماسک وہاں رکھا ہوا ہے، ورنہ میں بھی بریک کے بعد آپ حضرات کو دکھاؤں گا کہ ماسک پہنیں اور ہینڈ سینیٹائزر یوز کریں، اور جب باہر جائیں واپس آئیں ہاتھ دھوئیں، 20 سے 25 سیکنڈ تک جو ہے 20-25 سیکنڈ ہاتھ دھوئیں ضرور، اور ماشاءاللہ ہم تو مسلمان ہیں، وضو کریں اور باوضو رہیں۔ تو اور تیسرا کام کیا کرنا ہے، سوشل ڈسٹینس رکھیں، اور ایک دوسرے سے قریب نہ ہوں، ہاتھ نہ ملائیں، اور ایک فاصلہ رکھیں، اور اس سے کیا ہوگا کہ کم سے کم اس کے نقصانات ہوں گے۔ اب اس کا علاج تو کوئی نہیں ہے، علاج یہی ہے اس وقت کہ آپ نے جو ہے سوشل ڈسٹینس رکھنا ہے، ماسک کا استعمال کرنا ہے، اور ہاتھوں کو دھونا ہے، ہینڈ سینیٹائزر کا یوز کرنا ہے۔ اگر کسی کے اندر کوئی سمٹمز ہیں وہ اپنے آپ کو سیلف آئسولیشن میں رکھے، لوگوں کے ساتھ ملاقات نہ کرے۔ تو لہذا اب پھر بعد میں نا جب یہ ختم ہو جائے گا نا کرونا، ہم سب بیٹھ کر پھر اس پہ ریسرچ کریں گے کہ یہ کس کی سازش تھی، کس نے کی، کیوں کی، اس کے پیچھے مقاصد کیا تھے، عوامل کیا تھے، وہ پھر بعد میں انشاءاللہ ہم لوگ ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ ابھی تو احتیاط کریں اور اپنے آپ کو لک آفٹر کریں۔ دیکھتے ہیں ہمارا سا کالر کون ہے۔ السلام علیکم۔
हेलो अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप खैरियत से हैं? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आप तो कोरोना की बातें कर रहे हैं, मैंने भी आपसे कुछ पूछना था। क्या? ये जो लोग डोनेट करते हैं, डोनर, वो इस्लाम में इजाजत है बॉडी के पास जो डोनेट करते हैं? चलें ठीक है, मैं बताता हूँ। ठीक है, चलो ठीक है, और ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज जी। नेक्स्ट कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम सलाम जी। बादशाह मैं तो पूछा ਸੀ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ हजरत उमर ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਲਾਇਆ ਟੀਵੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ हजरत उमर ਸਾਹਿਬ? हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज, मैंने तुसी शुरू से सुनना सी ना, तुसी हाँ कल जी, मैं शुरू तो नहीं देखा, कल सॉरी। सुबह 9 बजे तुसी रिपीट प्रोग्राम होगा, तुसी दोबारा सुनी होगा। ठीक है? अच्छा जी, भाई एक लफ्ज दागे किहड़े हजरत उमर साहब जेडे सहाबा किराम जेडे हजूर नहीं नहीं, ताबीन में से थे हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह। अभी तो मैंने पूरी सीरत बयान की है और मुझे पूरा यकीन है कि जिन हजरात ने अभी इस गुफ्तगू को, मेरा प्रोग्राम को शुरू से सुना होगा, उनको तो समझ में आ गया होगा, रिश्ता भी समझ में आ गया होगा हज़रत उमर से। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत भी सामने आ गई होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सलाम। वहाब साहब बोल रहे हैं? जी जी वहाब साहब, मैं सरफराज बोल रहा हूँ ग्लासगो से। मैंने आपको लास्ट संडे भी फोन किया था। मैंने आपके वेबसाइट पे, आपके फेसबुक पे अपने घर का नंबर छोड़ा है। अच्छा देखिए, अभी सरफराज साहब ऐसा करते हैं, अहमद शाहीन आपका नंबर नोट कर लेंगे और ये अभी मुझे आपका नंबर दे देंगे, इंशाल्लाह मैं कल आपको कॉल कर लूँगा। ठीक है, तो अभी आपका ये नंबर नोट कर लेंगे। आप लाइन पे रहें और आपका नंबर नोट कर लेंगे। आप काफ़ी अरसे से मुझसे कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, इतने माशाल्लाह हर जगह आपने अपना मैसेज छोड़ा है, लेकिन मैं आपसे कांटेक्ट नहीं कर पाया। तो ये इंशाल्लाह ये नंबर देंगे, मैं ज़रूर आपसे कांटेक्ट करूँगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया सरफराज साहब आपकी कॉल करने का, जज़ाकुमुल्लाह। नेक्स्ट कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। जी जी। अच्छा मुफ्ती साहब, मैं अभी ज्वाइन करी हूँ आपको, मैं शुरू से नहीं देखी, मगर हजरत उमर से इनका क्या रिश्ता है? हजरत उमर के आप समझ लें, ये हजरत उमर के ये और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से भी बनता है ना? नहीं, हजरत अबू बकर सिद्दीक से नहीं बनता, हजरत उमर से बनता है। मैंने बताया तो था पूरा। आप सुबह ना कल ऐसा करें, कल सुबह 9 बजे रिपीट होगा तो आप उस वक्त सुनिएगा। ठीक है, उस वक्त आप शुरू से सुन लें, रिकॉर्डिंग पे लगा दिया करें, ये जैसे स्काइप पे होता है तो रिकॉर्डिंग पे लगा दें, बाद में सुन लें। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी आपकी कॉल का, जज़ाकुमुल्लाह। नेक्स्ट कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी जी, फरमाएं जी। जी, मौलवी वहाबा से बात करनी? जी जी, मैं कर रहा हूँ, आप करें। अच्छा जी, मेरा एक सवाल है। मेरी फ्रेंड ने क्या कि उसने हस्बैंड जड़े वे वो वसीयतनामा लिखी के तो वो फौत हो गए, तो वो कहनी कि मैं बदले ही करी सकनी है वसीयतनामा। चलें ठीक है, मैं बताता हूँ जी। ठीक है, अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मुफ्ती साहब प्लीज। जी जी, बात करें, यू स्पीकिंग। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, अल्लाह करम, शुक्र अल्लाह का। जी आपसे जी, मुझे एक सवाल करना था कि कुरान मजीद पढ़ते वक्त जो सजदे आते हैं, वो सजदे क्यों आते हैं? चलें ठीक है, मैं क्या बताता हूँ। अहमियत है और वो क्यों इस ऑर्डर से आते हैं और हमें सजदा क्यों करना पड़ता है? चलें ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, जज़ाकुमुल्लाह। अच्छा देखिए, सबसे पहले मेरी बहन ने सवाल पूछा है कि अज़ा को जो है वो डोनेट किया जा सकता है क्या, इंसानी अज़ा को। अच्छा, इस पे मैंने पहले कई दफ़ा जवाब दे चुका हूँ कि 2 स्कूल ऑफ थॉट बन चुके हैं। एक तो ये जो अरब उलमा हैं, इनके यहाँ तो अब ये फ़ैसला हो चुका है कि भाई इंसान अपने ऑर्गन को डोनेट कर सकता है। हमारे यहाँ हिंदुस्तान पाकिस्तान में भी 2 ग्रुप हैं, बाज़ उलमा कहते हैं कर सकते हैं, बाज़ कहते हैं नहीं कर सकते। अच्छा, और इस पे तो सबका इत्तफाक है कि भाई ब्लड की डोनेशन करना या जिस्म का वो हिस्सा जैसे किडनी हो गई या लिवर हो गया या कोई ऐसा हिस्सा कि जिसके डोनेट करने से आपको नुकसान ना होता हो और सामने जो दूसरा जो बंदा है उसकी ज़िंदगी बचने का पूरा जो है वो यकीन हो, यानी डॉक्टर ये कहें कि भाई यकीन बच जाएगी, तो उस सूरत में हयात में भी आप डोनेट कर सकते हैं, यानी ख़ुद ज़िंदा रहते हुए भी कर सकते हैं और इंतकाल के बाद भी कर सकते हैं। तो ठीक है, अब मुझे ऐसा लगता है कुछ अरसे में इंशाअल्लाह मजमुल फ़िक़ुल इस्लामी एक मक्का के अंदर एक बोर्ड बनाया है जो सऊदी हुकूमत ने बनाया है,
اس کے اندر سارے مکاتب فکر اور مذاہب کے علماء مفتی حضرات ہیں، تو انشاءاللہ اس پہ یہ ڈسکس معاملہ ہو رہا ہے کئی سالوں سے، تو مجھے لگتا ہے کہ اس پر کوئی اتفاق رائے جو ہے وہ ضرور ہو جائے گا۔ اچھا، دوسرا سرفراز صاحب سے بات ہو گئی، اور میری بہن کا سوال یہ ہے کہ ان کے دوست کے جو فرینڈ ہیں ان کے میاں نے یعنی ان کے فرینڈ کے میاں نے وصیت کی تھی اور ان کا انتقال ہو گیا، تو کیا ان کی جو وصیت کو بدلا جا سکتا ہے؟ اچھا دیکھیں، ایک ہوتی ہے وصیت جو غیر شرعی وصیت ہو۔ غیر شرعی وصیت یہ ہوتی ہے کہ مثال کے طور پہ ایک آدمی وصیت کرتا ہے کہ بھئی میرے بیٹے کو میری بیٹی کو کوئی حصہ نہیں چاہیے، کوئی حصہ نہیں دیا جائے گا، اور وہ ان کو آگ کر دیتا ہے، تو اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح سے اگر غیر اسلامی وصیت ہو تو اس پر بھی عمل نہیں کیا جائے گا، لیکن اگر شریعت کے مطابق وصیت کی ہے تو اس پر عمل کرنا ضروری ہے، اور جو ورثاء ہیں ان کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس وصیت پر عمل کریں، اور اگر وہ نہیں کریں گے تو وہ کل عند اللہ کے ہاں جواب دہ ہیں اور وہ گناہ گار ہوں گے، ٹھیک ہے۔ دوسرا، قرآن مجید میں سجدہ تلاوت کیوں ہے؟ اچھا دیکھیں، جب اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو حکم دیا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، تو ان سب کو حکم دیا کہ تم حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، اور صرف کس نے سجدہ نہیں کیا؟ شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، کہ اس نے انکار کیا، تکبر کیا اور ان کافرین میں سے ہو گیا، تو اس نے سجدہ نہیں کیا، باقی فرشتوں نے سجدہ کیا، وہ ایک سجدہ تھا۔ تو لہذا نماز کے اندر جو ہم دو سجدے کرتے ہیں، تو ایک سجدہ تو ہم سجدہ وہ والا سجدہ کرتے ہیں جو نماز کا سجدہ ہوتا ہے، دوسرا وہ سجدہ ہوتا ہے کہ جو ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ یا اللہ، جس طریقے سے فرشتوں نے سجدہ کر کے اپنی اطاعت کی فرمانبرداری کا اظہار کیا تھا، تو ہم بھی اپنی اطاعت اور فرمانبرداری کا اور اپنے بندے ہونے کا اظہار کرتے ہیں کہ آپ ہمارے معبود ہیں، تو لہذا ہم دو سجدے کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو نماز میں دیکھیں نا، نماز میں ہر رکن تو ایک ایک ہے، سجدے دو کیوں ہیں؟ تو وہ سجدے دو اس لیے ہیں، تو ٹھیک ہے، وہ نماز والی بات بھی کلیئر ہو گئی۔ رہ گئی یہ والی بات کہ قرآن میں جو آیت سجدہ ہیں وہ ہم اس میں کیوں ہم سجدہ کرتے ہیں؟ دیکھیں اس کے اندر کیونکہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہوتے ہیں سجدہ کرنے کا، تو ہم عملی طور پر اس حکم پر عمل کرتے ہیں کہ اللہ ہم تیرے بندے ہیں، تیری اطاعت کرتے ہیں، تیرے ہر حکم کے اوپر جو ہے عمل کرتے ہیں، آپ نے حکم دیا سجدہ کرنے کا، ہم اسی وقت سجدہ کر کے عملی طور پہ اظہار کرتے ہیں اور اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم کافروں میں سے نہیں ہیں، ہم اس شیطان کے ٹولے کے ساتھ نہیں ہیں کہ جس شیطان نے جو ہے وہ سجدے کرنے سے انکار کیا تھا، تو لہذا اس لیے آیت سجدہ پہ ہم وہ سجدہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ جی۔ میرے دو سوال ہیں۔ جی اگر عورت عدت میں ہو جس کا میاں فوت ہو گیا ہو تو وہ اپنے بچوں کے گھر جا سکتی ہے جا کے نہیں تھوڑی دیر کے لیے، گھنٹے کے لیے، مطلب یعنی رات وہیں رہنے کے لیے یا نہیں دن میں؟ اچھا چلیں ٹھیک ہے، دن میں تھوڑی دیر کے لیے، گھنٹے کے لیے، آدھے گھنٹے کے لیے اپنے بچوں کے گھر چلیں میں۔ ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جی یہ فرمائیں۔ جی ٹی وی کی آواز بند کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب، میں ابھی حضرت عمر بن عبدالعزیز کا آپ نے بتایا تو 2-3 دن سے یہ خبریں یہ گردش کر رہی تھی اس میں یوٹیوب میں، تو یقین نہیں آیا، تو اب آج آپ نے بتایا تو دل جو ہے نا خون کے آنسو ہوتا ہے۔ یہ کس قسم کے لوگ ہیں نام کے مسلمان، اتنی بڑی یہ تو مسلمان بھی نہیں ہے، انسان کو بھی ایسے نہیں کرنا چاہیے، اور یہ میں کہتا ہوں یہ مسلمان بھی نہیں ہے۔ مسلمان کس چیز کے ہیں یہ؟ اتنی بڑی ہستی جی تھے، خلیفہ راشد، انہیں 5ویں خلیفہ راشد بھی کہا جاتا ہے جی، اتنے نیک انسان، ولی اللہ۔ بس آپ سے دکھ ذرا شیئر کرنا تھا، اس لیے میں نے فون کیا ہے۔ بہت دکھ یہ ہر لیول پہ نا ہمیں آواز اٹھانی چاہیے تاکہ کم سے کم اللہ کے ہاں ہم تو جواب دینا ہو نا، حکمرانوں تک آواز کو پہنچائیں کہ بھائی اس پہ آواز اٹھائیں۔ اور دیکھیں میں نے تو جو ہو سکا اس پہ لکھا بھی اور اپنے پیج پہ بھی لکھا اور وہاں پہ بھی آواز اٹھائی۔ آج ابھی پہلا پروگرام ہے اس لاسٹ ویک سے، تو اس لیے اس پروگرام میں بھی آواز اٹھائی۔
تو آپ سب بھی اٹھائیں، اور یہ ایک بہت بڑا ایک سانحہ ہے، اور اس پہ ہمیں آواز اٹھانی چاہیے۔ اگر ہم نے نہیں اٹھائی نا تو میں آپ کو بتاؤں، پھر شام کے اندر جتنی مقدس اور محترم شخصیات ہیں، اور جو اولیاء کرام صحابہ کرام ہیں، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے ساتھ بھی اسی طرح کی بدسلوکی کی گئی، اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی کے بارے میں آتا ہے، نور الدین زنگی کے بارے میں، اور بہت سارے صحابہ کرام ہیں وہاں پر۔ تو یہ تو پھر ایک سلسلہ چل پڑے گا، اور اگر ابھی ان کو روکا نہیں گیا اور آواز نہیں اٹھائی گئی تو پھر اب میں تو کہتا ہوں سب سے پہلے تو ایران کو آواز اٹھانی چاہیے تھی، لیکن کیونکہ وہ تو اب نہیں اٹھاتے نا، آپ کے سامنے ہے، تو کسی شیعہ عالم نے آواز نہیں اٹھائی کہ بھئی وہ کہتے کہ بھئی یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ تو یہ حقیقتاً ایک بہت بڑا سانحہ ہے، اور اس پر جتنا افسوس کیا جائے اور کوئی عملی طور پر بھی قدم اٹھایا جائے۔ دیکھیں میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں، احتجاج کر سکتے ہیں، آواز اٹھا سکتے ہیں، جو ہمارے پاس پلیٹ فارم ہے ان پلیٹ فارم کو یوز کر سکتے ہیں، سوشل میڈیا کو یوز کر سکتے ہیں، یہی کر سکتے ہیں نا بھائی۔ نہ تو ہمارے پاس کوئی اختیار ہے، نہ کوئی ہمارے پاس کوئی قانونی طور پر یا کوئی ہم حکومتی اہلکار تو نہیں ہے، تو لہذا ہم جو ہمارا قانون کے دائرے میں ہمارا حق ہے وہ ہمیں ضرور استعمال کرنا چاہیے۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے قاری صاحب، ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، اللہ کا کرم، شکر اللہ کا۔ ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے، اور میں نے آپ سے 2 کوشچن کرنے تھے۔ جی جی۔ ایک یہ کرنا تھا کہ شیطان کا نام کیا تھا، جو اس کا نام تھا میں بھول گئی ہوں، تو اس کا دوسرا نام یہ تھا عزازیل۔ عزازیل، ہاں جزاک اللہ، مجھے یاد آ گیا ابھی۔ کیوں آپ کو اس کے نام کی بڑی فکر پڑ گئی ہے جی؟ کیوں؟ جی وہ ویسے ہی ہم لوگ میں اور ہسبینڈ بات کر رہے تھے اسلام کے بارے میں، کہتے ہیں کیا نام ہے، تو میں نے کہا میں بھول گئی ہوں، تو کہتے ہیں میں نے کہا چلو۔ شیطان کو شیطان کیوں کہتے ہیں یہ بتائیں، امتحان لوں آپ کا؟ آپ لوگ مجھ سے سوال پوچھتے ہیں، کبھی میں پوچھوں آپ لوگوں سے؟ شیطانیاں کرواتا ہے آفس سے، اس لیے اس کا نام شیطان ہوگا، جو اللہ کی نافرمانی اس نے کر کے ہمیں بھی عذاب میں دھکیلا ہے۔ چلیں کچھ ٹھیک ہے، میں آگے بتاتا ہوں۔ بہت شکریہ میری بہن آپ کی کال کرنے کا، جزاکم اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ جی 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 میرا یہ سوال ہے، میرا نام بتانا ضروری نہیں ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں بیمار ہوں، میری بیماری پر پاک نہیں ہوتے نہیں، میں بالکل ٹھیک نہیں، مشکل ہے، وضو کرنا مشکل ہے، نماز پڑھنا بڑی مشکل ہے۔ میں کوشش کی ہے لیکن نہیں کامیابی نہیں ہوتی، تو میں کہتی ہوں کہ کوئی نمازی ہو، غریب ہو، اس کو میں اپنے لیے نماز پڑھوں اور اس کو ہدیہ دے دوں، ایسے ہو جاتا ہے؟ چلیں ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں جی، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، میں نعیم بات کر رہا ہوں مینچسٹر سے۔ میرے 2 سوالات ہیں۔ جی جی۔ ایک سوال تو یہ ہے کہ کیا گھوڑے کا گوشت جو ہے وہ حلال ہے، کھایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ کئی لوگ کہتے ہیں ہے، کئی کہتے ہیں نہیں ہے۔ دوسرا سوال تھوڑا لمبا ہے، میں جلدی بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میرا ایک دوست ہے جی، اس کی ڈیورس ہوئی، اس کی جو ایکس وائف ہے اس کی دوبارہ شادی ہوئی، اور اس کا ہسبینڈ پاکستان چلا گیا، وہاں سے اس نے ڈیورس دے دی، تو رخصتی اس کی نہیں ہوئی تھی ایکس وائف کی، تو کیا اس کا حلالہ ہوا کہ نہیں، اور وہ دوبارہ شادی کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ بہت شکریہ جی، السلام علیکم۔ ٹھیک ہے جی، میں بتاتا ہوں جی، ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جی فرمائیں جی۔ وعلیکم السلام۔ جی جی بتائیں، ٹی وی کی آواز کم کریں جی، پوچھیں۔ جی میں یہ پوچھنا ہے کہ سجدہ تلاوت جو ہے بغیر وضو کے کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ سجدہ تلاوت واجب ہے نا، تو سجدہ تلاوت بغیر وضو کے نہیں ہو سکتا جی، ٹھیک ہے؟ سجدہ تلاوت کرنا واجب ہے، یہ بغیر وضو کے نہیں ہو سکتا۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ اچھا جواب دے لیتا ہوں میں۔ اچھا ایک تو یہ ہے کہ میری بہن نے یہ سوال پوچھا تھا شیطان کا، تو وہ تو میں نے بتا دیا۔ شیطان کو شیطان اس لیے کہتے ہیں ناظرین، عربی زبان میں شیطانہ کا مطلب ہوتا ہے دور، شاطئ البحر، جو بیچ کا ہوتا ہے نا، بیچ کنارہ جو سمندر کا، اس کو شاطئ البحر کہا جاتا ہے۔ شاطئ کہتے ہیں کنارے کو، دور کی جگہ کو۔ تو شیطانہ کا مطلب ہوتا ہے جو اللہ کی رحمت سے دور ہو چکا ہے، جو ہر قسم کی خیر سے دور ہے، اس لیے اس کو شیطان کہا جاتا ہے۔ اور نماز کا فدیہ کیا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی خود بیمار ہو تو وہ اپنی زندگی کے اندر نماز کا فدیہ دے دے اور اپنی زندگی میں کسی اور سے نمازیں رکھوا لے، ایسا کیا ممکن ہے؟ ایسا کیا جا سکتا ہے؟ اچھا دیکھیں ناظرین، جو تو عبادات بدنی ہیں، خاص طور پہ نماز اور روزہ،
یہ آپ کے بہاف پہ کوئی اور اس کو نہیں ادا کر سکتا. مثال کے طور پہ میں بیمار ہوں, میں کہوں میری جگہ پہ آپ روزہ رکھ لو, ایسا نہیں ہوگا. کہ اب میری جگہ پہ آپ نماز پڑھ لو, ایسا نہیں ہوگا. پہلی بات تو آپ اس کو سمجھیں. اور روزے کا فدیہ دیا جا سکتا ہے زندگی کے اندر, اور آدمی ایسا بیمار ہو کہ اب وہ روزہ نہیں رکھ سکتا, ٹھیک ہے. نماز کا فدیہ زندگی میں نہیں دیا جا سکتا, کیونکہ نماز ہر صورت کے اندر پڑھی جا سکتی ہے, کھڑے ہو کر, بیٹھ کر, لیٹ کر, اشارے سے, وضو کے ساتھ, بغیر وضو کے یعنی تیمم کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہے. تو اس کے اندر بہت زیادہ ریلیکسیشن ہے اور اس کے اندر بہت آسانی ہے. تو ہاں, ایک آدمی اگر بے ہوش ہو جاتا ہے اور وہ پورا دن بے ہوش رہتا ہے تو پھر وہ بے ہوشی کے عالم کی جو نمازیں ہوتی ہیں وہ معاف ہو جاتی ہیں اس کی. یعنی ایک دن اگر بے ہوش رہے, یعنی 5 سے زیادہ نمازیں اس کی بے ہوشی کے عالم میں گزر جائیں, تو اب جو ہے وہ اس کی وہ جو نمازیں ہیں ان کی قضا نہیں کرنی, کیونکہ وہ مرفوع قلم ہو گیا. اسی طریقے سے ایک آدمی اس کو ڈیمنشیا کا مرض ہو گیا ہے, تو اب ڈیمنشیا کا جب مرض ہو جاتا ہے تو وہ بھی اس کی بھی نمازیں معاف ہو جاتی ہیں. ایک آدمی ہے وہ مخبوط الحواس ہو چکا ہے بیماری کی وجہ سے, اس کو کچھ ناپاکی پاکی کسی چیز کا کچھ پتہ نہیں چل رہا, تو اس کے اوپر بھی نماز جو ہے وہ معاف ہو جاتی ہے. تو لہذا اس حوالے سے ناظرین, اگر بیماری میں یا کسی نے کوئی نمازیں نہیں پڑھیں تو اس کا فدیہ دے سکتے ہیں. اگر وہ اس کو وصیت کرنی ہوگی کہ میرے مرنے کے بعد اتنی نمازوں کا فدیہ دے دیا جائے, اور نماز اور روزے کا فدیہ ایک ہی ہے, یعنی ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلانا, اور جو تقریباً 4 پاؤنڈ ایک دن کے بنتے ہیں. لیکن نماز کیونکہ 5 نمازیں ہیں اور ایک وتر ہے 6, تو 6 آپ سمجھ لیں ایک دن کا جو ہے وہ اس طرح سے ملٹیپلائی کرنا ہوگا کہ ایک نماز کا فدیہ ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلانا ہے. تو اسی طرح سے 2 کا اس طرح 3 4 6, اب 6 میں آپ اندازہ کر لیں کہ بھئی 6 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا ہوگا, یعنی پورے دن کی نمازوں کا جو ہے فدیہ ہوگا. تو لہذا دوسرا پوچھا ہے میرے بھائی نے کہ کیا گھوڑے کا گوشت کھایا جا سکتا ہے. اچھا دیکھیں, گھوڑے کا گوشت حلال ہے, اور احناف کے نزدیک گھوڑے کا گوشت مکروہ تنزیہ ہے. مکروہ تنزیہ کا مطلب یہ ہے کہ کراہت کے ساتھ آپ اس کو کھا سکتے ہیں. وہ اس لیے کہ گھوڑا جو ہے وہ جنگ کے اندر استعمال ہوتا ہے, جہاد میں استعمال ہوتا ہے, سواری میں استعمال ہوتا ہے, اور اس کے اور جو منافع ہیں وہ اس سے حاصل ہوتے ہیں. جو مثال کے طور پہ جو منافع آپ بکری سے حاصل نہیں کر سکتے, آپ دمبے سے حاصل نہیں کر سکتے, آپ گائے سے حاصل نہیں کر سکتے, وہ آپ گھوڑے سے حاصل کر سکتے ہیں. لیکن جو گائے ہے, گائے کا گوشت کھائیں, آپ بکری کا کھائیں, لیمب کا کھائیں, گھوڑے کا جو ہے ضرورت نہیں ہے. لیکن گھوڑا حلال ہے, اور ائمہ کے نزدیک گھوڑے کا گوشت کھانا جو ہے وہ جائز ہے. احناف کے نزدیک مکروہ ہے, اور مکروہ کی وجہ میں نے یہ بتا دی کہ اس کے اندر کیونکہ جہاد میں اور بہت ساری چیزوں میں استعمال ہوتا ہے, کھانے کے علاوہ بھی اس کے اور مصارف بہت زیادہ ہیں, اور آج کے دور میں بھی ہیں, آپ دیکھتے ہیں. دوسرا میرے بھائی نے پوچھا ہے کہ اگر ایک شخص ہے, اس کی بیوی کو اس نے طلاق دے دی, اب اس کی بیوی نے کسی اور شخص کے ساتھ نکاح کر لیا, اور نکاح کیا لیکن رخصتی نہیں کی, اب رخصتی کے بعد اس مرد نے اس کو طلاق دے دی, تو کیا اب اپنے اس شوہر کے ساتھ, جو سابقہ شوہر ہے, پہلا شوہر, اس کے ساتھ یہ نکاح کر سکتی ہے؟ اچھا دیکھیں, اس لیے نہیں کر سکتی کہ کیونکہ جو دوسرے شوہر نے جو طلاق دی ہے وہ رخصتی سے پہلے دے دی. جب تک رخصتی نہ ہو, خلوت صحیحہ نہ ہو, اور دونوں میاں بیوی کا ازدواجی تعلق جب تک قائم نہ ہو, اس وقت تک جو ہے وہ یہ پہلے شخص کے لیے جو ہے حلال نہیں ہوتی. اب ان کو اس سے نکاح نہیں کر سکتی, کسی اور سے کر سکتی ہیں. اگر کسی اور نے کر لیا اور رخصتی ہو گئی, طلاق دے دی, تو پھر دوبارہ سے اپنے پہلے شوہر کے ساتھ نکاح کر سکتی ہیں. ناظرین, ہمیں بریک کی طرف جانا ہے, انشاءاللہ بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین, آپ کو ایک دفعہ پھر پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں. ناظرین, آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ میں فسادات پھوٹ پڑے ہیں, اور تقریباً ہر شہر کے اندر لوٹنگ ہو رہی ہے, اور مظاہرے ہو رہے ہیں, تشدد پسند واقعات ہو رہے ہیں, اور مختلف قسم کی املاک کو جلایا جا رہا ہے. یہ سب کچھ کیسے شروع ہوا؟ ناظرین, امریکہ کے اندر, اور خاص طور پہ میں کیونکہ ابھی امریکہ کی بات کروں گا, کہ وہاں پہ پولیس گردی بہت زیادہ ہے, اور نسل کی بنیاد پر لوگوں کے ساتھ بڑا امتیازی سلوک کیا جاتا ہے, اور اسپیشلی جو سیاہ فام لوگ ہیں یا جو براؤن لوگ ہیں, ان کے ساتھ تو بڑا نسلی امتیاز کے ساتھ برتاؤ کیا جاتا ہے. اب آپ دیکھیں, وہ جو سیاہ فام شخص ہے جس کو ایک پولیس والوں نے گھیر کر
اور اس کے گردن میں گھٹنا رکھ کے 8 منٹ تک اس کو سفوکیٹ کیا گیا، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آئی کانٹ بریتھ، اور اس کو چھوڑا نہیں جب تک کہ وہ مر نہیں گیا۔ اور آپ دیکھیں کہ اور یہ ویڈیو بن گئی اور یہ ویڈیو وائرل ہو گئی۔ اب یہ ظلم ہوا، اس طرح کے ظلم وہاں روزانہ ہو رہے ہیں، تھانوں میں ہوتے ہیں، جیلوں میں ہوتے ہیں، بڑے بڑے سخت قسم کے تشدد ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ، لیکن اللہ کی لاٹھی جو ہے نا وہ بے آواز ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کبھی تو ان کو بھی پکڑنا تھا۔ تو لہذا آپ دیکھیں یہ جو پولیس والا ہے اس کے اوپر 18 پہلے اس قسم کے چارجز لگ چکے ہیں، تو یہ بے دریغ ہو کر بے خوف ہو کر ظلم کرتا تھا، تو آج پکڑا گیا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ دیکھیں یہ سارا ایگریشن ہے لوگوں کے اندر، جو آپ امتیازی سلوک کرتے ہیں نا، انصاف سے کام نہیں لیتے، نفرت پھیلاتے ہیں۔ جب حکومتی سطحوں پہ نفرتیں پھیلائی جائیں گی، جب آپ آگ پوری دنیا کے اندر لگائیں گے، آپ نے شام کے اندر، فلسطین کے اندر، اسی طرح سے عراق کے اندر، افغانستان کے اندر، صومالیہ کے اندر، آپ نے دنیا کا کون سا ملک ہے جس کو چھوڑا ہو آپ نے؟ ہر جگہ آپ نے آگ لگائی، تو آج وہ آگ اپنے گھروں کے اندر پہنچ چکی ہے، آپ کے ملک کے اندر پہنچ چکی ہے، اور آپ کے اپنے ہی لوگ اس آگ کو لگا رہے ہیں۔ تو لہذا جو پالیسیز ہیں ان کو بہتر کریں، اور جو محروم طبقہ ہے، جو مظلوم طبقہ ہے، اس کو اس کے حقوق دیں، اور خود بھی جئیں، لوگوں کو بھی جینے دیں۔ دیکھیں فرعون نہیں رہا، نمرود نہیں رہا، حامان نہیں رہا، شداد نہیں رہا، بڑے بڑے ظالم لوگ نہیں رہے، اور ان کا وجود تک ختم ہو گیا۔ تو کچھ خوف خدا کریں، اور انسانیت کو آپ درس دیتے ہیں انسانیت کا، تو اپنے ملک کے اندر بھی انسانی سوچ سلوک نہ کریں، لوگوں کے ساتھ جو ہے حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیں، اور اپنی پولیس کو جو ہے وہ لگام دیں، اور دنیا جہاں میں بھی جہاں پولیس بدسلوکی کرتی ہے اس کو اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے اس واقعے سے۔ دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کالر کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ جی جی جی، یہ جو میں نے ایک سوال آپ سے پوچھنا ہے، یہ جو آج کل ڈیجیٹل انکم شروع ہوئی ہے، کیا یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، میں بتا دیتا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، میں ٹھیک ہوں، اللہ کا کرم شکر ہے۔ الحمدللہ مفتی صاحب، بس ایک سوال ہے میرا کہ کیا نام ہے، تہجد کی ٹائم پہ اگر آنکھ نہ کھلے اور وطر نکل جائے، قضا ہو جائے، اذان ہو جائے، تو وہ وطر کس وقت ادا کرنے چاہیے؟ فجر کی نماز سے پہلے یا بعد میں؟ نہیں تو وہ تو فجر سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ میں یوٹیوب پہ میں چیک کر رہی تھی، دیکھ رہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ فجر کی اذان کے بعد صرف فجر کی نماز ہی پڑھنی ہے، کوئی اور نماز نہیں ہو سکتی۔ اچھا، وہ صرف نفل نہیں پڑھ سکتے، لیکن قضا نماز پڑھ سکتے ہیں۔ آپ ابھی مجھ سے پوچھ لیا کریں نا، آپ بھی یوٹیوب پہ چلی گئیں جا کے ہیں، تو فرض کی جو قضا ہوتی ہے وہ فجر کی نماز سے پہلے اور بعد میں پڑھی جا سکتی ہے، صرف نفل پڑھنا منع ہے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب، اجر عظیم عطا فرمائے آپ کو جو خدمت انجام دے رہے ہیں دین کی۔ شکریہ جی۔ میرا ایک سوال تھا کہ رات کو سوتے وقت سورہ رحمان ہم لگاتے ہیں اور میں لیٹ جاتا ہوں تو کافی پرابلمز ہیں باڈی میں، تو میں بیٹھ نہیں سکتا زیادہ، تو میں لیٹ کے سنتا ہوں، تو اس قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ میں سنتے سنتے میری آنکھ لگ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو کیا وہ اب بعض کا یہ ہوتا ہے کہ صبح فجر کا تہجد کا ٹائم بھی گزر جاتا ہے، وہ تلاوت چلتی رہتی ہے اور وہ میری آنکھ لگی رہتی ہے، تو یہ کیا اس میں شرعی حیثیت کیا ہے کہ ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں جی۔ بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم مفتی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں جی، میرے 2 سوال ہیں، میں ابھی کرتی ہوں، مگر میں نے آپ کی فیملی اس دن ماشاءاللہ مجھے ٹائم نہیں ملا، میں بات کرتی آپ سے، عید پہ آئی تھی آپ کی فیملی ماشاءاللہ بہت اچھی، بہت بچے، بہت خوبصورت بچے ہیں ماشاءاللہ آپ کے۔ آپ کہتے ہیں نا کہ پچھانا نہیں، آپ کا جو بڑا بچہ ہے اس کو میں نے پہلی دفعہ نعت وہ گاتے ہوئے دیکھا، اللہ ہو، تو وہ میں نے دیکھا، مگر اس وقت مجھے پتا نہیں کہ آپ بیٹا، مگر میں نے پہچان لیا تھا اسے کہ آپ ہی کا بیٹا، مفتی صاحب کا ہی بیٹا ہے ماشاءاللہ۔ بہت اچھی فیملی تھی، اللہ تعالیٰ اسے اور کامیابیاں دے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا جی۔ بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کی ماشاءاللہ آپ کو رہنا نصیب کرے، آپ کے بچے کو اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستیاں دے، اللہ تعالیٰ۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ آپ کی دعاؤں کا جی۔ سوال پوچھیں۔ اچھا، میرے 2 سوال ہیں مفتی صاحب۔ میں یہ نماز جو قضا ہے نا، جیسے
ظہر کی اور ظہر کی جیسے نماز پڑھتے ہیں دن کے ٹائم پڑھتے ہیں تو وہ قضا عمری فرض اور شروع کے 4 فرض ظہر کی نماز کے ساتھ ایک ساتھ نیت کر سکتے ہیں؟ چلیں ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں جی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مفتی صاحب 2 سوال ہیں. ایک تو یہ بتائیے گا کہ اگر آپ وضو میں قرآن شریف پڑھ رہے ہیں اور آپ کا بیچ میں وضو نہیں رہتا تو کیا ہم اس کو کنٹینیو کر سکتے ہیں؟ ایک سوال یہ ہے. دوسرا یہ کہ جس طرح آپ آئی پیڈ پہ یا اس پہ اگر قرآن شریف سن رہے ہیں اور ساتھ اس کی تلاوت بھی کر رہے ہیں تو یہ ٹھیک ہے؟ اور تیسرا یہ ہے کہ اگر آپ دل میں جس طرح قرآن پڑھتے ہیں آپ کے لفظ زبان نہیں ہل رہی اور آپ کو بالکل ٹھیک طریقے سے پڑھ رہے ہیں تو وہ ٹھیک ہے یا زبان کا ہلنا لازم ہے؟ شکریہ. ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں جی. بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ. اچھا جی، ایک تو یہ سوال میری بہن نے پوچھا تھا کہ کیا ڈیجیٹل انکم جائز ہے؟ ڈیجیٹل انکم سے کیا مراد ہے؟ آج کل دیکھیں وہ جو بٹ کوئن کے حوالے سے بڑا سوال ہوتا ہے کہ بھائی وہ اس کی ٹریڈنگ جائز ہے. تو میں نے اس کا کئی دفعہ جواب دے چکا ہوں کہ جن ملکوں کے اندر کوئی قوانین نہ ہوں اور اجازت ہو اور وہ آپ کا کاروبار سیکیور ہو، آپ کی انکم بھی سیکیور ہو اور یعنی کسی قسم کا اسکیم نہ ہو اور حکومتی طرف سے آپ کو اجازت ہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جہاں نہیں ہے وہاں نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ جو ویب سائٹ بنانا اور ویب ڈیولپرز ہوتے ہیں، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہوتے ہیں، یہ جی جو انٹرنیٹ کے اوپر اور ادھر چیزوں کو بیچتے ہیں، یہ سب کچھ جائز ہے، شرعی طور پر اس کی اجازت ہے. تو باقی جنہوں نے یوٹیوب چینل بنائے ہوئے ہیں اب اور جو اس پہ جو ان کو انکم ہوتی ہے تو اس میں اگر انہوں نے اس چیز کو میک شور کیا ہوا ہے کہ ان کے چینل کے اوپر صرف ان کمپنیز کے یا ان چیزوں کے ایڈ چلیں جو جائز ہے، یعنی جو کیسینوز ہیں، جوئے خانے ان کے نہ ہوں، شراب کے نہ ہوں، اسی طرح سے غلط ایڈ نہ ہوں، تو شرعی طور پر جن کی اجازت ہے تو اس کی جو جائز کام ہے ان کی انکم بھی جائز ہے، جو ناجائز ہیں اس کی انکم بھی جو ہے وہ ناجائز ہے. ٹھیک ہے جی. باقی آج کل جو ہے دیکھیں بہت سارے کورسز آ رہے ہیں اور لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ جی بھی آپ آن لائن سیلز مین بن جائیں، فلاں کمپنی کے، بڑی کمپنیوں کے نام لیے جاتے ہیں. اچھا اس میں پھر وہ کہتے ہیں جی آپ ایک کورس کریں، پہلے ہم آپ کو ٹریننگ کرائیں گے. اس کورس کی فیس ہے 3000 پاؤنڈ 4000 پاؤنڈ. تو یہ تھوڑا سا احتیاط سے کام لیں کیونکہ یہ انٹرنیٹ کی جو آن لائن دنیا ہے نا یہ بڑی، اس کے اندر فراڈ بھی بہت ہیں، اسکیم بھی بہت ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے ساتھ دھوکہ ہو جائے. اور اس وقت میں جب آدمی کاروبار ختم ہو جائے اور پینڈیمک کی وجہ سے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگ سٹریس میں ہیں، ڈپریشن میں ہیں، لوگوں کے نقصان ہو چکے ہیں، لوگوں کی جابیں جا چکی ہیں، تو ایسے موقع پہ اس قسم کے اسکیم بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو بہت سوچ سمجھ کے پیسے دینے سے پہلے 10 دفعہ تحقیق کریں، اس کے بعد پیسے دیں، اس کے علاوہ پیسے نہ دیں. ٹھیک ہے جی. بہت شکریہ. نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. اچھا پہلے جواب دے لیتا ہوں ایک دو اور. دوسرا میرے بھائی نے سوال پوچھا تھا کہ تہجد کی نماز کی جو ہے وہ اگر وتر قضا ہو جائے تو میں نے ان کو بتایا وہ پڑھ سکتے ہیں. سورہ رحمان کی تلاوت کرتے کرتے، یعنی سورہ رحمان کی تلاوت ہو رہی ہے تو سنتے سنتے ایک آدمی سو جاتا ہے تو لیٹے لیٹے کیا تلاوت سن سکتا ہے؟ تو سن سکتا ہے. اور تلاوت سنتے سنتے سو سکتا ہے؟ بالکل سو سکتا ہے. اب اگر قرآن بج رہا ہے تو یہ تو سو رہا ہے نا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر کسی کو تکلیف نہیں ہو رہی. اگر کسی کو تکلیف ہو رہی ہے، یعنی آپ کے گھر میں اور سے لوگ ڈسٹرب ہو رہے ہیں، تو پھر شرعی طور پر جائز نہیں ہے. اور اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ بھئی تہجد کی نماز میں بھی اس طرح سے پڑھو جیسے کہ چور چوری کرنے کے لیے آتا ہے. یعنی مثال اس لیے دی کہ وہ تو بالکل خاموشی کے ساتھ آتا ہے اور بغیر شور شرابہ کیے اور چوری کر کے بھاگتا ہے. تو اس سے زیادہ احتیاط والا شخص کوئی نہیں ہوتا اور اپنے آپ کو بچاتے ہوئے اور شور شرابے سے بچاتے ہوئے. تو اسی لیے رات کے وقت میں جو بھی آپ نے عبادت کرنی ہے، چاہے قرآن کی تلاوت ہو، چاہے اللہ کا ذکر ہو، چاہے یہ قرآن سننا ہو، نماز پڑھنی ہو، اس کے اندر شور شرابہ نہ کیا جائے اور لوگوں کو ڈسٹرب مت کیا جائے. پتہ چلے آپ کی تہجد ہو رہی ہے، پورا گھر جاگ رہا ہے، آپ نے ذکر کرنا شروع کر دیا. میں ایک جگہ گیا، ہمارے ایک رشتہ دار ہیں، بڑے قریبی ہیں، ان کے گھر میں ایک رات ٹھہرنے کا موقع ملا. تو ابھی فجر میں کافی ٹائم تھا، 1-1.5 گھنٹہ تھا، تو دھڑم دھڑم کی آوازیں آنا شروع ہو گئی. پھر جو ہے وہ
ایک دم قرآن کی تلاوت کی آواز آنا شروع ہو گئی زور سے، پھر اللہ کے ذکر کی آواز آنا شروع ہو گئی زور سے، اور سارے بچے بھی اٹھ گئے، گھر والے بھی اٹھ گئے، اور جو ہے وہ پھر فجر پڑھ کے انہوں نے پھر تلاوت شروع کر دی، پھر ذکر اذکار تو دن میں انہوں نے مجھ سے پوچھا ہاں بھئی آپ کی رات کیسی رہی؟ میں نے کہا الحمدللہ بہت پر نور رات تھی ماشاءاللہ، ہم نے تلاوت قرآن پاک سنی، ہم نے اللہ کا ذکر سنا، اس میں بھی ہم شامل ہو گئے، اور ماشاءاللہ دعاؤں میں بھی شامل ہو گئے، پھر فجر کے بعد بھی جو ہے ماشاءاللہ۔ تو اب یہ دیکھیں نا، یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے کہ آپ نے جو بھی کام کرنا ہے خاموشی سے کریں۔ پوری دنیا جو خاص طور پہ نفلی عبادات ہوتی ہیں، نفلی عبادات میں شور شرابہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور دکھلاوا کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو باقی یہ کہ اگر اس سے کسی کو تکلیف ہو رہی ہے تو پھر تو ایسا نہ کریں، قرآن آہستہ سنیں۔ اگر تکلیف نہیں ہو رہی ہے، آپ اکیلے ہیں، آپ کے کمرے میں کسی کو کوئی ڈسٹربنس نہیں ہے، پھر تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ اس کو ٹائمر لگا دیں کہ بھئی یہ سورہ رحمان بس چلے ایک دفعہ اور پھر خود بخود بند ہو جائے، تو وہ زیادہ اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، تاکہ پوری رات پھر بجلی کا ضیاع بھی ہوگا، کیونکہ اس سے فائدہ تو کسی کو نہیں ہو رہا نا، آپ تو سو چکے ہیں، تو لہذا اس طریقے سے تھوڑا سا احتیاط سے کام لیا جائے۔ نماز اگر کسی کی ظہر کی نماز قضا ہوگی تو کیا آپ یہ سوال پوچھ رہی ہیں کہ جب وہ ظہر کی نماز پڑھ رہا ہو، ادا پڑھ رہا ہو، تو کیا اس کے اندر وہ قضا کی بھی نیت کر سکتا ہے؟ دیکھیں ایک وقت میں ایک ہی نماز آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ ظہر فرض پڑھ رہے ہیں تو ظہر کی وہ فرضی ہوں گی، وہ قضا نہیں ہوں گی، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد یا اس سے پہلے آپ قضا نماز پڑھ سکتے ہیں ظہر کی، ٹھیک ہے۔ اچھا، جو وضو ٹوٹ جائے قرآن پڑھتے پڑھتے، تو بھائی قرآن تو بغیر وضو کے پڑھا جا سکتا ہے، قرآن کو چھونا منع ہے، یعنی اس کو آپ چھوئیں گے نہیں، تلاوت آپ کر سکتے ہیں، اور آپ اس کو پھر تلاوت کرتے رہیں، زبانی اگر آپ کر سکتے ہیں، ایسے دیکھ کے کر سکتے ہیں، اگر نہیں کر سکتے تو اس کو بند کر دیں۔ دوسرا آپ نے کہا کہ آئی پیڈ پہ قرآن سننا، بالکل آئی پیڈ پہ قرآن سن سکتے ہیں، آئی پیڈ پہ قرآن پڑھ سکتے ہیں، آئی پیڈ پہ دیکھ کے قرآن پڑھ سکتے ہیں۔ اس پر علماء کی دو رائے ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ بغیر وضو کے بھی آپ اس کو چھو سکتے ہیں، کیونکہ وہ مصحف کے حکم میں نہیں ہے، اس کے جب وہ اپلیکیشن آن ہوگی تو قرآن نظر آئے گا، جب آپ بند کر دیں گے تو وہ قرآن کے حکم میں نہیں ہوتا، آئی پیڈ جیسے موبائل فون ہوتا ہے، تو وہ اس کو چھوا جا سکتا ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں نہیں، احتیاط کریں، اس کو نہ چھوئیں، لیکن بہتر بات یہی ہے کہ نہ چھویا جائے، لیکن اگر کوئی چھو کے بھی پڑھتا ہے، پکڑ کے ہاتھ میں پکڑ کے بھی پڑھتا ہے تو پڑھ سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر وہ مصحف والا حکم نافذ نہیں ہوگا، اور بالکل اس پہ قرآن پڑھا جا سکتا ہے۔ دل میں قرآن پڑھنا ہے، ایک تو ہوتا ہے دل میں پڑھیں، ٹھیک ہے، وہ قرآن پڑھنے کے حکم میں نہیں ہوگا جب تک آپ زبان سے نہیں ادا کریں گے، بلکہ آہستہ پڑھیں، سری طور پہ پڑھیں، لیکن زبان کا تلفظ کا ہونا، الفاظ کہتے ہی اسے ہیں ما یتلفظ بہ، کہ جس سے تلفظ ادا کیا جائے، اور قرآن کا پڑھنے کا بھی حکم جب ہی ہوگا جب آپ اس کو پڑھیں گے، صرف دل کے اندر جو ہے وہ اس سے پھر اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور نماز میں اگر وہ دل میں ہی قرآن پڑھ رہا ہے، دل میں پڑھ رہا ہے سورہ فاتحہ، زبان نہیں ہلا رہا، تو وہ پڑھنے کے حکم میں نہیں ہوگا، اس کی نماز نہیں ہوگی، بلکہ زبان سے پڑھنا ضروری ہے، چاہے وہ بالکل آہستہ آواز کے اندر پڑھیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیسے ہیں مفتی صاحب؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ خیریت سے ٹھیک ہیں؟ ہاں جی الحمدللہ، ہم آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتے ہیں، میں اور میری مدر ان لا۔ شکریہ جی۔ ہم ٹرائی کرتے ہیں کو مس نہ کریں آپ کا پروگرام۔ شکریہ جی۔ میرے دو سوال ہیں آپ سے۔ میں نے آپ کو فیس بک پہ بھی میسج کیا تھا، میرے ابو ہوتے ہیں پاکستان میں، انہوں نے کاروبار شروع کیا تھا پاکستان میں لاسٹ ایئر، 2 سال ہو گئے ہیں، تو ان کو کافی نقصان ہوا ہے، تب ان پہ کافی قرض ہے، تو میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ مجھے کوئی دعا بتا دیں، کوئی وظیفہ جو میں ان کو بتا سکوں، جو ان سے وہ قرض تھا اتر جائے ان کا۔ چلیں ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مفتی صاحب۔ جی جی سر، میرا ایک سوال یہ ہے کہ میں ہاسپٹل میں کام کرتا ہوں، اور کورونا کی وجہ سے جو ہے نا ہم لوگ کو پیشنٹ کے پاس جانا بھی پڑتا ہے گا، لیکن وہ ایک خاص قسم کا جو ماسک ہے گا اس کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کو ٹیسٹ کرنا ہے اور آپ کو جو ہے نا داڑھی اپنی کاٹنی ہے اور اس کو شیو کرنا پڑے گا، اس کے بغیر جو ہے نا وہ ٹیسٹ کمپلیٹ نہیں ہوتا، تو اس کے لیے رہنمائی چاہیے تھی کہ کیا میں اپنی داڑھی جو ہے کٹوا دوں اس سچویشن میں، کیونکہ کافی مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی نہیں، اگر آپ کہیں گے نہیں میں کر چکا ہوں، اگر آپ یہ ریفیوز کرتے ہیں کہ جی میں داڑھی نہیں کٹواتا، اور تو کیا کریں گے؟ آپ کو جاب سے نکال دیں گے؟ ہاں سر، مجھے ان سے تو میری بات ہوئی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ رسک ہے گا نا، یہ رسک ہے گا آپ کے لیے بھی اور دوسرے پیشنٹس کے لیے بھی، تو کیا رسک ہے؟ داڑھی کے ساتھ کام کرنا رسک ہے؟ یہ کیا رسک ہے؟
نہیں نہیں سر، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ایک ماسک آتا ہے جو N95 ہے، اس کا پراپر جو نا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے گا، وہ فٹ ان ٹیسٹ کہلاتا ہے گا. ٹھیک ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تک آپ اس کو شیو کر کے اس کو فٹ کر کے پوری طرح سے اپنے آپ کو بھی پروٹیکٹ کریں گے اور دوسرے یعنی لوگوں وہ کو یہ بھی کہتے ہیں پروٹیکٹ کہ کریں گے. آپ نے پھر مستقل جو ہے داڑھی نہیں رکھنی جب تک وہ ماسک پہننا ہے آپ نے. یہ مطلب کہہ رہے ہیں نا آپ؟ جی. یعنی یہ نہیں کہ وقتی طور پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹیسٹ کرا کے، ایسا نہیں کہ یعنی مستقل آپ کو کہہ رہے ہیں کہ داڑھی کاٹ دو، کیونکہ وہ جو ماسک ہے وہ اس وقت تک فٹ نہیں ہوگا جب تک داڑھی ہوگی، ایسا کہہ رہے ہیں؟ جی وہ ایسے ہی کہہ رہے ہیں، کیونکہ بہت سارے ہیں جنہوں نے، کچھ لوگوں نے ٹرم بھی کیا، کچھ لوگوں نے بالکل جو ہے شیو بھی کر دیا گیا، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ رسک ہے گا. اور اگر وہ کہیں کہ اگر ٹرم کر لیں تو ٹرم کرنے کی بھی اجازت نہیں دیتے؟ نہیں، ٹرم کرنے کے لیے تو میں نے کہا تھا ان سے، میں نے آج بھی بات کی ان سے کہ اگر میں اس کو ٹرم کر لوں، میں چھوٹا کر لوں اس طرح سے ہو کہ وہ اس پہ فٹ ہو جائے، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں جس میں فٹ نہیں ہوگا وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ، میں ایک دفعہ پہلے بھی گیا تھا تو واپس بھیج دیا. نہیں تو اگر آپ وہ نہیں ریفیوز کرتے ہیں تو آپ کو جاب سے نکال دیں گے وہ؟ یہ اگر میں ریفیوز کروں گا تو وہ لازمی بات ہے کہ وہ پھر مجھے وہاں کوئی انوائرمنٹ ایسا ہے نہیں ہے کہ میں اس پہ جو نا کیس کو اسٹینڈ کر سکوں گا، کہوں کہ اس طرح کی چیز ہے، اور وہ پھر وہ یہ کہیں گے کہ بھئی یہ دیکھیں اس طرح سے جو نہیں. اچھا دیکھیں بھائی، ابھی یہ آپ نے پہلی دفعہ مجھ سے مسئلہ پوچھا ہے اور یہ میرے سامنے ابھی پہلی دفعہ آیا ہے، اور میں اس پہ اپنی ایک انفرادی رائے تو میں نہیں دے سکتا. میں انشاءاللہ کچھ دوست ہیں ہمارے جو مفتی ہیں، ہمارے اساتذہ ہیں، ان سے کنسلٹ کروں گا، ان کی رائے لوں گا، وہ کیا رائے دیتے ہیں. آپ کی جو بات ہے وہ بات میں 1-2 دن دیں مجھے تاکہ میں اس پہ ذرا وہ کر لوں، پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا. جی ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا، جزاکم اللہ. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جناب، جاوید اقبال عرض کر رہا ہوں اٹلی سے. جی جاوید صاحب، جی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں بس سر، مسکراتے رہا کریں، بہت اچھے لگتے ہیں ماشاءاللہ. بہت شکریہ جاوید صاحب، بہت شکریہ. جی آپ بیمار تھے، بڑی دعائیں کی، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دیں. آمین آمین. اور آپ پھولوں کی طرح ہمیشہ مسکراتے رہیں. اللہ آپ کو برکت دے. جی آپ کو بھی اللہ خوشیاں دے. جی اور آپ سے بھی درخواست یہی ہے کہ دعاؤں میں یاد رکھا کریں. جی. اور ایک میری اور درخواست ہے، وہ آپ کو پتہ ہے کیا ہے، تو وہ کافی پینڈنگ ہے. نہیں آپ دیکھیں، آپ کی شادی کا رشتے کا مسئلہ ہے، وہی جاوید بول رہے ہیں نا آپ؟ اچھا میرے بھائی، وہ تو آپ نے کرنی ہے، اور کوشش بھی آپ نے کرنی ہے، اور دعا بھی آپ نے کرنی ہے. تو اس کے لیے آپ نے محنت بھی کرنی ہے. اپنے جو عزیز و قارب ہیں، دوست احباب ہیں وہاں پہ پاکستان میں یا اٹلی میں، ان سے بات کریں، اور انشاءاللہ. اور میں نے آپ کو وظیفہ بتایا تھا، سورہ فرقان کی آیت نمبر 54 ہے، وہ آپ پڑھا کریں روزانہ 21 مرتبہ، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائیں گے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا، جزاکم اللہ جاوید صاحب. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بچے، میں فرسٹ ٹائم آپ سے بات کروں. اس طرح میری بچی آپ سے بات کرتی ہے، آپ کو پھر جو دوسرے ہوتے ہیں ان کا مجھے نام نہیں آتا، تو میں تھوڑا سا میرے لیے آپ کے پاس 2-4 منٹ ہوں گے بیٹا؟ جی ابھی آپ بات کریں. آپ کر رہی؟ جی بچے، ایک ماں ہوں جو بہت حالات سے تھکی ہوئی ہے، جس کے پاس سوائے خدا پاک کے کوئی دوست ساتھی نہیں ہے. میں میری بیٹی ہیں، اس کا نام رابعہ محمد ہے جانی، وہ 34 کی ہے. تو بیٹا جی، کوئی بھی بندہ اس کی زندگی میں آئے، جیسے میں چاہوں گی اس کی شادی ہو جائے، کوئی بندہ بھی بتائے گا کہ آپ مجھے اچھے لگتے ہیں، میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں، بیٹا ایک دم سے وہ لوگ بدل جاتے ہیں، اور خواب میں اس کو آ کے پھر کوئی چیزیں ڈراتی ہیں، اس کو مارتی ہیں، اور کہتی ہیں تم میری ہو، کسی اور کے نہیں ہو سکتی ہو، اور اس کو پیٹ میں لاتے ماریں گے، پھر بہت زیادہ ڈراتے اس کو نہ جان. اس کے بعد بچے، کیونکہ میں خود ایک پیشنٹ ہوں وہم کی، مجھ پہ مفتی صاحب کالا جادو ہوا ہے نا، 2000 پہلے ہوا مجھے 90 میں جب میرے ہسبینڈ زندہ تھے، پھر ہوا 2006 میں جب میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی. میں بچے بہت مشکل میں تھی، میری بچی میری کیئر ہے، 24 آور میرے ساتھ میری رہتی ہے وہ میری بچی. تو بچے اس کا کوئی سبب نہیں بنتا. ابھی پچھلے کل کی بات ہے، شاید دوسرے آپ کے، وہ مجھے ان کا نام نہیں آتا، کیا نام تھا بیٹا جی؟ امام حسن. ان سے بات کی، انہوں نے کوئی صحیح جواب نہیں دیا. بیٹا آپ میری بات سن رہے ہو؟ میں سن رہا ہوں بالکل، اور میں آپ کو بتاتا ہوں. جی ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا آنٹی، جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے بچے کو اپنی حفظ امان میں رکھے، بچی کو اپنی حفظ امان میں رکھے. ایک اور کال لیتے ہیں، جواب دے لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام. جی 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 مولانا صاحب میں آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے. جی جی. کہ مجھے ایکچولی کئی دفعہ نماز پڑھتے ہوئے کچھ کئی چیزیں بھول جاتی ہیں. ٹھیک ہے. جیسے آج میں نے دوپہر کو زور کی نماز پڑھ رہی تھی تو جب 4 فرض میں نے پڑھے تو میں نے 2 فرضوں کے بعد جب بیٹھ کے تہجد پڑھی تو میں نے ساری درود شریف بھی شروع کر دیا. درود شریف پڑھ کے تھوڑا سا آگے بڑھی تھی تو مجھے ایک دم سے یاد ہے کہ میں نے تو ابھی اگلی 2 رکعتیں پڑھنی ہے تو پھر دوبارہ سے میں اٹھ گئی. تو اس کے بعد میں نے پھر اینڈ میں سجدہ صاف کر لیا. بالکل صحیح کیا آپ نے. اور سے آپ کی نماز ہو گئی. ایسے بھی ہو جاتا مجھے یہ نہیں سمجھ آتی میں نے 2-3 رکعتیں پڑھی یا 4 پڑھی. ہاں بس یہ تھوڑا سا اب اس پہ آپ کو اپنا فوکس پورا صحیح کرنا ہوگا. اور جب نماز پڑھیں اچھی طرح سے وضو کر کے پڑھیں اور فریش وضو کر لیں, زیادہ اچھی بات ہے. اور جب تک آپ کا فوکس پورا نہیں ہوگا نا اس وقت تک یہ جائے گی. میں انشاءاللہ آپ کو پڑھنے کے لیے بتاتا ہوں جی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کی کال کا, جزاکم اللہ. اچھا دیکھیں جی, ایک تو جو میری بہن کہتی ہیں کہ جنہوں نے فیس بک پہ ہی میسیج کیا تھا, پہلے تو میں آپ سے بھائی جتنے بھی میرے دوست احباب ہیں اور خاص طور پہ جو سوشل میڈیا پہ ہیں, میں ان سے بڑا معذرت خواہ ہوں. دیکھیں میرے پاس جو ہے وہ بڑا مشکل ہے میرے لیے کہ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں ہزاروں لوگوں کے سوالوں کے جوابات دوں. دیکھیں اب فیس بک پہ دوں, پھر اس کے پرائیویٹ میسیج آتے ہیں اس کے اوپر دوں, واٹس ایپ کے اوپر دوں, اور یوٹیوب پہ دوں. تو اور میرے اپنے جو دوست احباب ہیں ان کو آفس پہ کالیں آتی ہیں یہاں پہ, تو میرے لیے تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. میں نے اس میں کئی دفعہ کہا ہے کہ بھائی میں سوالات کے جوابات ادھر نہیں دے سکتا, کیونکہ 5 لاکھ سے زیادہ تو لوگ ہیں اس میں جو فالوورز ہیں یا فین ہیں. اب میں کیسے ان کے سوالات کے جوابات دے سکتا ہوں, وہ تو کمپیوٹر ہی دے سکتا ہے. اچھا تو میری بہن اپنے ابھی مجھے یہاں کال کر لیا, اچھا کیا. اللہ تعالیٰ آپ کے والد صاحب کا جو قرضہ ہے اس کو جلد سے جلد اتارے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ آپ نے فرمایا اگر کسی شخص کے اوپر احد پہاڑ کے برابر بھی, سونے کے برابر بھی اگر قرضہ ہو جائے, اور اگر وہ اس دعا کو پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس قرضے کو ختم کروا دیتے ہیں. دعا کیا ہے؟ اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغنی بفضلک عن من سواک. اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغنی بفضلک عن من سواک. تو یہ وہ پڑھا کریں روزانہ, ہر نماز کے بعد 7 دفعہ پڑھ لیا کریں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائیں گے. دوسرا میری بہن نے جو کہا ہے کہ جادو کے حوالے سے یا بیٹی کا کہ جی وہ کوئی رشتہ نہیں ہونے دیتا, کوئی اس کے اوپر اثرات ہیں اور آپ پہ بھی جادو ہو گیا تھا. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو صحت عطا فرمائے جی, آپ کی بیٹی کی اللہ حفاظت فرمائے. سورہ صافات ہے یہ, یاسین ہے نا, سورہ یاسین کے بعد والی سورت ہے, اس کو کہتے ہیں سورہ والصافات. اس کی آیت نمبر 7 ہے, آیت نمبر 7, بہت چھوٹی سی آیت ہے. وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ, وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ. روزانہ صبح شام 21 مرتبہ آپ بھی پڑھیں, آپ کی بیٹی بھی پڑھے. انشاءاللہ ہر قسم کے جادو سے, ہر قسم کی یہ جو شیطانی قوتیں ہیں ان سے حفاظت ہوگی. ناظرین پروگرام کا وقت بالکل اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے. انشاءاللہ آپ سے کل 7:30 بجے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.